الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يحمى عليه في نار جهنم فتقوى بها جباحهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. مصلیان اکرام، بزرگان دین، 10واں پارہ چل رہا ہے. جیسا کہ آپ لوگوں نے کل سنا تھا کہ علماء سوء کے بارے میں کچھ علماء ایسے ہیں جو لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں. اس کے بعد جو بات آئی کہ جو لوگ زکوٰۃ کے مال کو روکتا ہے یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، کل قیامت کے دن ان کو کس طریقے سے سزا دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بها جباحهم وجنوبهم وظہورهم. جس دن اس خزانے کو دوزخ میں تپایا جائے گا، یعنی دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے اس کی پیشانیاں اور پہلوؤں اور پیٹھیں داغی جائیں گی. یعنی اس مال کو آگ میں تپایا جائے گا اور تپانے کے بعد اس کے پیٹھوں پر، پیشانیوں پر اور پہلو پر داغا جائے گا، جلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا. یعنی یہ مال وہ ہے جسے تو دنیا میں اپنے لیے خزانہ بنا کر کے رکھا تھا، بس تو اپنے خزانوں کا مزہ چکھو. تو اس دن جو ہے اس مال سے لوگوں کو عذاب دیا جائے گا، سزا دی جائے گی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے. اس کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم. یعنی مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے. اسی دن سے جب سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، لیکن ان میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، یعنی اس میں لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری، مار پیٹ، فسق و فجور، گناہ کے کام سے بچنا ہے، گناہ کے کام نہیں کرنا ہے، لڑائی قتل و غارت گری نہیں کرنا ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں کچھ کفار تھے جو ان مہینوں کی آداب کا خیال رکھتے تھے. یعنی عام طور پر جو 8 مہینہ ہوا کرتا تھا اس میں تو لڑائی جھگڑا کرتے تھے، لیکن اس میں وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ احتیاط برتتے تھے اور سکون اختیار کر لیتے تھے. اس کے بعد جو بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد کا ایک واقعہ بیان کیا گیا. یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے ستانا شروع کیا، پریشان کیا اور تکلیف دی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کا بھی ارادہ کر لیا، عزم کر لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا چاروں طرف سے. جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی آئی اور پھر کہا کہ تو یہاں سے رات نکل جا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر کے مکہ سے نکل کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. تو اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غار میں پناہ لیے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ان لوگوں نے پیچھا کیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ جو لوگ اس کو یعنی محمد کو پکڑ کر کے لے کے آئے گا ان کو بہت طرح سے جو انعامات دیے جائیں گے اور قیمتی انعامات دیے جائیں گے. کفار نے ان کا پیچھا کیا.
یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دہلیز تک پہنچ گئے، جس غار میں چھپے ہوئے تھے وہاں تک پہنچ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تھے، غار کے منہ پر وہ لوگ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے، اسی چیز کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ اگر تم اس نبی کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جب انہیں کافروں نے نکال دیا دو میں سے دوسرا، جبکہ دونوں غار میں تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ لوگ تو پہنچ چکے ہیں، ہم لوگ تو پکڑ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ایسا نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما دی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر سکون ڈال دیا، تسکین ڈال دی، جیسا پریشان تھے اب وہ پریشانی ان کے اندر سے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو بات آئی مصارف زکوٰۃ کی، یعنی زکوٰۃ کن کن کو دی جائے گی، زکوٰۃ کن کن کو دی جائے گی، اس کا یہاں پر بیان کیا گیا ہے، یعنی 8 لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلقۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ، یعنی صدقہ فقیر مسکین اور اسی طریقے سے صدقہ وصول کرنے والے، یعنی جو لوگ صدقہ وصول کرتے اس میں کام کرتے ان کے لیے، اور جن کے دل پر، یعنی کچھ لوگوں کا دل لٹکا ہوا رہا تھا اسلام کی طرف، تو اس کافروں کے دل کو نرمی ڈالنے کے لیے، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اسلام سے تو محبت کرتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے اسلام کی طرف نہیں آ پاتا، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اسی طریقے سے گردن چھڑانے میں، یعنی غلام کو آزاد کرنے میں، اور قرض داروں کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے راہ میں مسافروں کے لیے، تو یہ 8 ہیں مصارف کا زکوٰۃ جن کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے کچھ کفار و مشرکین کے بارے میں بتایا گیا جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا، ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے، ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ منافقین اور کفار کے بارے میں کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا اور ان کو برا بنا کہا تھا۔ اسی چیز کو بیان فرمایا کہ لا تعتذروا فقد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین۔ تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے، یعنی منافقین کے بارے میں ایمان تو لایا تھا لیکن وہ پھر گئے، ان لوگوں کے بارے میں بیان کی گئی کہ ایسے لوگ جو ہے ان لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جیسے ان المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ تو منافقین کا کام کیا تھا؟ وہ لوگ بعض کے کیا تھے؟ دوست تھے، اور منافقات میں ایک دوسرے کے ساتھ دیا کرتے تھے، یأمرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے تھے، غلط کاموں کا حکم دیتے تھے، وینہون عن المعروف، اور بھلائی سے روکتے تھے، بھلائی سے روکتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ لوگ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے۔
تو جو لوگ منافقین ہیں اور کافر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا اور اسی میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے وہ دائمی عذاب ہوگا۔ اسی طریقے سے جو لوگ ایمان لے آئے اور مومنین کی جو صفت ہوا کرتی ان کو بیان فرمایا کہ مومن ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے ہیں اور وہ لوگ بعض کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور صاف ستھرے پاکیزہ محلات ان کے لیے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ ان لوگ کیا کریں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کو اس طرح کی چیزیں عطا کریں گے۔ اس کے بعد ایک منافق عبداللہ بن ابی، یہ بہت بڑا منافق تھا، منافقوں کا سردار کہا جاتا تھا کہ ان کا ایک بیٹا تھا عبداللہ یا عبد الرحمن، اس طریقے سے نام اس کا لیا جاتا ہے۔ تو جب وہ ان منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ اپنا کرتا دے، میں اپنے باپ کا جو ہے کفن دفن کی انتظام کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرتا دے دیا اسے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کا جنازہ ہو تو مجھے خبر کرنا۔ اس کو خبر کیا گیا، جب جنازہ کا ٹائم ہو خبر کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان کی جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کھینچا کرتا پکڑ کے پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ منافقین کا سردار ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم 70 مرتبہ اگر ان کے لیے استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو استغفار کو قبول نہیں کرے گا، لیکن اگر 70 مرتبہ سے زیادہ میں کروں اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے اس لیے میں اس کی جنازہ پڑھا رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر ایک آیت نازل ہوئی جس میں صاف طور پر کہا دیا گیا ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ ان کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار اور بے اطاعت رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوئی کہ آپ ان کے اوپر جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے بعد جنگ تبوک کے بارے میں کچھ واقعہ ہے، انشاءاللہ اس کو جو ہے کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول عطا فرما، روزہ کو اور اسی طریقے سے جو تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول عطا فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف عطا فرما اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یہ اللہ جب تک دنیا کے اندر رکھ، ایمان بالخیر کے ساتھ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔